رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو سرسراتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اسما اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، اپنے 6 ماہ کے بیٹے احمد کو گود میں لیے ستاروں کو گھور رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک گہرا سکون تھا، جیسے کہ یہ رات اس کی زندگی کے سب سے خوشگوار لمحات میں سے ایک ہو۔ احمد کی نرم سانسوں کی آواز سن کر اسما کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا شوہر فاروق، جو اس کی زندگی کا سب کچھ تھا، قریب ہی سے اسے بلا رہا تھا۔ فاروق ایک محبت کرنے والا شوہر تھا۔ اس کی ہنسی اسما کے دل کو بہلا دیتی تھی، اور اس کی موجودگی میں اسما دنیا کی ہر مشکل بھول جاتی تھی۔ اس دن کا آغاز ایک خوشگوار شام کی طرح ہوا تھا۔ فاروق اور اسما بازار سے شاپنگ کر کے گھر واپس آ رہے تھے۔ احمد نے پہلی بار اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان چیزوں کو چھوا تھا، اور اس کی معصوم ہنسی نے دونوں والدین کے دل کو گرم کر دیا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اسما بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے لبوں سے مسکان ایک پل کے لیے بھی غائب نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے قرب میں خوش تھی۔ اس کی زندگی فاروق کے ساتھ مکمل تھی، لیکن تقدیر کے کھیل کب کون دیکھ پایا ہے؟ چند لمحوں میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ وہ گاڑی جو کہیں سے بہت تیزی سے آ رہی تھی، اس رات کی پرسکون خاموشی کو توڑنے والی تھی۔ احمد درانی کی گاڑی، جو شہر میں ایک مشہور اور طاقتور شخصیت تھا۔ احمد کی گاڑی بے قابو ہو کر سیدھی اسما کے شوہر فاروق کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فاروق نے کچھ دیکھ کر اپنی تمام تر توجہ احمد کی طرف موڑ دی تاکہ اسے محفوظ رکھ سکے، مگر وہ حادثہ روکنا ممکن نہیں تھا۔ احمد کی گاڑی نے زوردار ٹکر ماری اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ اسما نے آواز سنی، ایک خوفناک دھواں، اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس بیچاری نے خود کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ احمد اس کے بازوؤں میں تھا اور فاروق بے ہوش پڑا تھا، خون سے لت پت۔ اسما کی چیخیں ہوا میں گونج اٹھیں، فاروق، فاروق جاگو، فاروق کوئی میری مدد کرو، پلیز فاروق جاگو۔ اس کی آواز میں درد اور خوف کے آنسو تھے، مگر وہ جاگا نہیں۔ قریب ہی سے کچھ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ پولیس اور ایمبولنس کی آواز دور سے آ رہی تھی، مگر شاید اب اس کا وقت نہیں تھا۔ اسما کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کی دنیا سیاہ ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ کیوں، کیسے، کیا ہماری زندگی کا اختتام یہاں ہے؟ احمد کا کیا ہوگا؟ یہ سب سوچتے سوچتے اس کے ہاتھ بے جان سے ہو گئے اور احمد زمین پر گر گیا۔ لوگ انہیں اٹھانے میں مدد کرنے لگے، مگر وہ اس غم کے بوجھ تلے دب گئی تھی کہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ اس کا شوہر اس کی نگاہوں کے سامنے تڑپ رہا تھا۔ ادھر احمد درانی کو احساس تھا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اس کی گاڑی نے کنٹرول کھو دیا تھا اور وہ گاڑی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ گاڑی جیسے ہی اس کے قابو میں آئی، اس نے موڑی تھی۔ وہ وہیں پہنچا تھا جہاں حادثہ ہوا تھا۔ وہاں لوگ پولیس کو بلا چکے تھے، اور اب احمد کو دیکھ کر وہ لوگ جنون سے آگے بڑھے تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور قریب جا کر دیکھا کہ ایک شخص بے ہوش زمین پر پڑا ہے، اور اس کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ بے ہوش ہو رہی ہے۔ احمد کا دل دھڑک رہا تھا۔ لوگ اس کے گرد گھیرا تنگ کر چکے تھے، چہم گوئیاں ہو رہی تھی، لیکن احمد درانی کے کانوں میں سائیں سائیں گونج رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی غلطی نے کسی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ پولیس اور ایمبولنس جلدی سے پہنچ گئی اور فاروق کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ اسما اور احمد کو بھی ساتھ لے جایا گیا تھا۔ احمد درانی کو پوچھ گچھ کے لیے پولیس نے روک لیا تھا۔ اسپتال میں ڈاکٹرز نے اسما کے ہوش میں آتے ہی اس کو بتایا کہ فاروق کی حالت نازک ہے۔ وہ شدید چوٹوں کی وجہ سے ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ اسما کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ احمد کی معصوم مسکراہٹ میں چھپی زندگی کی امید بھی مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ فاروق کی زندگی اس کے لیے سب کچھ تھی، اور اب وہ زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے تیزی سے رخصت ہو رہی تھی۔
पुलिस ने अहमद दुरानी को हिरासत में ले लिया था। अहमद ने इतराफ़ किया कि वो हादसे का जिम्मेदार था, लेकिन उसके दिल में पछतावा और शर्मिंदगी का समंदर था। वो जानता था कि उसने एक इंसान की जान ले ली है और ये बात उसकी रूह को चीर रही थी। अस्पताल में मौत का सन्नाटा था। अस्मा ने फारूक के हाथ को पकड़ रखा था। वो बेहाल होती कह रही थी, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे अकेला ना छोड़ना। अहमद के लिए भी आपको ज़िंदा रहना होगा। लेकिन फारूक ने एक आखिरी सांस ली और वो दुनिया छोड़ गया। अस्मा के हाथों में उसका हाथ सर्द पड़ता बेजान हुआ था। उसकी दुनिया जैसे हंसती हुई बहार से सर्द खिजा में बदल गई थी। रात गए जब अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था, अस्मा अहमद को गोद में लिए खामोशी से रोती रही। उसके दिल में खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो कभी भर नहीं सकता था। अहमद दुरानी की गाड़ी की वजह से उसका प्यारा शोहर उसे छोड़ गया था और अब वो खुद भी ना जानती थी कि मुस्तकबिल में उसे क्या देखना पड़ेगा। उसे अहमद दुरानी से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। वो इस शख्स को जान से मार देना चाहती थी। उसके लिए उसके दिल से बद्दुआएं निकल रही थी और अब वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। फारूक के जाने के बाद अस्मा की दुनिया वीरान हो चुकी थी। वो सिर्फ अपने बेटे अहमद की वजह से जिंदा थी, वरना उसकी रूह तो जैसे कहीं इधर उधर भटक रही थी। हर रात उसके दिल में एक कड़वापन था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जिंदगी की मुश्किलात ने अभी उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया था। फारूक के इंतकाल के अगले ही दिन से अस्मा के ससुराल वालों की असलियत सामने आने लगी। वो लोग जो कभी मेहमान नवाज और खुश इखलाक लगते थे, अब वही लोग उसके लिए अजाब बन गए थे। ये घर तुम्हारा नहीं रहा अस्मा, तुम फारूक की बीवी हो, लेकिन अब उसके जाने के बाद हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी ले लें। तुम अपना बंदोबस्त कर लो। अस्मा की बड़ी नंद ने तेज लहजे में कहा। अस्मा के दिल पर जैसे बर्फ गिरी। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, रहने का ठिकाना भी नहीं है, और ये फारूक का भी तो घर है, और अब उनके बाद उनके वारिस का घर है। अहमद उनका वारिस है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अस्मा ने कहा। अहमद उसकी गोद में रो रहा था, मगर वो खुद बेबस थी। वो जानती थी कि ये जंग इस एक औरत के बस की बात नहीं थी। फारूक के घर वाले सख्त दिल और लालची थे। वो सिर्फ अपने हक के पीछे थे और अस्मा और अहमद को निकालना चाहते थे। फारूक की बड़ी बहन कितने अरसे से मायके पड़ी थी और अब उसके इरादे साफ थे। वो अस्मा और अहमद के हिस्से पे काबिज होना चाहती थी, लेकिन अस्मा ने हिम्मत ना हारी। वो वहीं रहना चाहती थी। उसके पास दुनिया में कोई और ठिकाना नहीं था। माँ बाप उसके गुजर चुके थे, अब वो तन्हा थी। पर रोज़ाना की तकरार और तनकीद ने अस्मा के हौसले को तोड़ना शुरू कर दिया। वो खुद को तन्हा महसूस करने लगी। वो कभी कभी हर चीज़ से भाग जाना चाहती थी, कहीं बहुत दूर, ऐसी जगह जहाँ फारूक हो, उसकी पुरानी ज़िंदगी हो। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। वो इतने जुल्म, हर रोज़ के ताने बस अहमद के लिए सब्र से बर्दाश्त कर रही थी। अहमद दुरानी जो इस पूरे हादसे का जिम्मेदार था, खुद भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसके दिल में पछतावा था। वो जेल से अपने असर और रसूख की बिना पर छूट गया था। वो बाइज्जत अपने महलनुमा घर में लौट आया था, लेकिन एक खलिश थी जो उसे बेचैन किए हुए थी। वो जानता था कि उसकी गलती की सज़ा अस्मा और अहमद को भुगतना पड़ रही होगी। उसने फैसला किया कि वो अस्मा और अहमद की मदद करेगा। वो अस्मा से शादी करके उसे अपना नाम देगा, क्योंकि इसके दिल का बोझ पल पल बढ़ रहा था। वो दिन रात पागल हो रहा था। वो जानता था उसके लिए खुद भी ये सब कबूल करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा उसका ज़मीर मुतमईन हो जाएगा। वो दोनों उसकी निगाहों के सामने रहेंगे तो शायद उसके पछतावे में कमी हो जाए। वो जानता था कि ये रिश्ता कभी मोहब्बत का नहीं बनेगा, लेकिन ज़रूरत के तहत इसे कबूल करना पड़ेगा। उसने हिम्मत करके अस्मा से मुलाकात का फैसला किया था। वो उससे एक बार मिलना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो एक गलती थी और उस गलती को वो सुधारेगा, उसे अपना नाम देगा, उसकी ज़िंदगी को आसाइशों में लाएगा।
جو اسما تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن کیا وہ اس کی زندگی اور رشتے کو اسما کی نفرت کے ساتھ نبھا سکے گا؟ احمد کا دل اس بات پہ ڈوب جاتا تھا اور وہ ذہن کو جھٹک دیتا تھا۔ وہ اس بارے میں ابھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ احمد نے اسما سے ملاقات کی، ایک خاموش سنجیدہ ملاقات۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور خلوص صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، اور یہ بالکل جائز بھی ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو۔ تمہارے اور احمد کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم شادی کر لیں۔ میں تمہاری اور احمد کی حفاظت کروں گا۔ اسما نے نفرت اور غصے سے جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ چلائی تھی۔ میں اپنے شوہر سے کے قاتل سے شادی نہیں کروں گی۔ تم نے میری زندگی تباہ کی ہے اور تم سے شادی میرے لیے موت کے برابر ہے۔ احمد نے آنکھیں جھکائیں مگر وہ بات پر ڈٹا رہا۔ یہ تمہاری مجبوری ہے اسما، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، لیکن تمہارے سسرال والے تمہیں قبول نہیں کریں گے، اور احمد کی حفاظت کے لیے مجھے تمہارے ساتھ ہونا پڑے گا۔ اسما اس کی بات پر ساکت رہ گئی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے سارے حساب لگا کر آیا تھا، وہ سب جانتا تھا۔ اسما یہ سب سن کر اندر سے ٹوٹ گئی۔ وہ ایک دم سے ہی ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فاروق کے گھر والے اس کے ساتھ سخت رویہ رکھیں گے اور اس کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ دوسری طرف احمد کا مستقبل بھی اس کی پہلی ترجیح تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ احمد کو کہیں ایسا گھر نہ ملے جہاں وہ محبت اور عزت کے بغیر پلتا رہے۔ یہ سب کچھ اسما کے لیے ایک ایسا فیصلہ تھا جو وہ دل سے کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی، مگر حالات نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا تھا۔ اسما نے اپنے دل کے تمام جذبات کو دبا کر احمد کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ دن اسما کی زندگی کا ایک نیا باب تھا، لیکن اس کے دل میں احمد کے لیے محبت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ اس لیے تھی کہ مجبور تھی، اور اس مجبوری کا بوجھ اس کے ہر لمحے کو کچل رہا تھا۔ یہ نکاح کے بعد ان کی پہلی رات تھی جب وہ دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں موجود تھے۔ ننھا احمد بیبی کوٹ میں بیٹھ کے دائیں جانب تھا۔ اسما دانستہ احمد دورانی کی موجودگی کو نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس مرد کے ساتھ رہنا ایک پہاڑ کو کاندھوں پہ اٹھانے برابر ہوگا۔ وہ اس کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر احمد کے پاس بیٹھ گئی اور اس کو سوتے دیکھنے لگی۔ وہ پرسکون سا سو رہا تھا۔ احمد دورانی البتہ صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ دھوئیں کے مرغولے میں اسما کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی تنہائی کی ساتھی ایک انچاہی بیوی یا پچھتاوا۔ وہ کیا اس لڑکی کو کبھی اپنے قریب کر سکے گا، یا پھر یہ شادی ایک بوجھ کی طرح اٹھائی جائے گی جس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی؟ وہ اسما کے معصوم حسن کو دیکھ رہا تھا، اس کی متورم بے نور آنکھیں جو اب بھی کشش رکھتی تھی۔ احمد کی نگاہیں پھسل کر اس کے چہرے سے بدن پہ آ گئیں۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا اور حسن اسے متاثر کرتا تھا۔ کمرے کی خاموشی اور اسما کی سادگی کا جادو تھا کہ وہ بے اختیار سا ہونے لگا۔ اس نے نگاہیں چرائیں۔ وہ اپنی توجہ سگریٹ پہ لے گیا، لیکن اب معاملہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ وہ سگریٹ بجھاتا اٹھا۔ اسما اس کے اٹھنے اور قدموں کی چاپ پہ سمٹی۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ احمد اس کے قریب سے گزرتا باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ جس وقت وہ واپس آیا اس کے بدن پہ ٹراؤزر تھا۔ وہ بغیر شرٹ کے باہر آیا۔ بدن پہنچ کر وہ اسما کے قریب بیڈ پہ بیٹھنے لگا کہ اسما ایک دم سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ احمد کی یہ پہلی جسارت تھی۔ اس نے اسما کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، لیکن احمد کی گرفت مضبوط تھی۔ تو میرے قریب نہیں آؤ گے؟ اس نے وارن کرتے لہجے سے احمد کو دیکھا تھا۔ خوف سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ اس مرد کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اگر وہ اس سے اپنا حق لینے لگا تو وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہ ہو سکے گی۔ میں تمہارے قریب نہ آیا تو یہ فیصلہ ہمیشہ یوں ہی ہمارے درمیان میں رہے گا۔ ہم ایک نہیں ہوں گے، ہمارے دل نہیں ملیں گے۔ وہ کہتا دھیرے دھیرے اٹھ گیا۔ اسما سمٹتی گئی۔ اس کے وجود کی توانائی اسما کو سلگا رہی تھی۔ وہ لرز رہی تھی۔ مجھے دل نہیں ملانے، تو میرے شوہر کے قاتل ہو۔ اور اسما کی اس نے بات کاٹی۔ اور اب تمہارا شوہر میں ہوں۔
میرا حق ہے تم پہ، تم بے شک دل نہ ملانا چاہو، لیکن میں نے تم سے شادی کی ہے اور میں اپنے حقوق اس لیے لوں گا کیونکہ میں اس تعلق کو بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ کر اسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنے قریب کرتا اس کے جھٹپٹانے پہ غرایا۔ تم پہ اپنی چھاپ نہ چھوڑی تو تم ایسے ہی مجھ سے دور بھاگتی رہو گی۔ میں تمہیں آج اپنی قربت دے کر یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہیں اور تمہارا وجود میرے سکون کا ذریعہ ہے، اور تم میں میرا جنون قطرہ قطرہ اتر چکا ہے، تو میرے اختیار سے اب باہر نہیں جا سکتی۔ یہ قربت ہمارے درمیان موجود شادی کو مضبوط کرے گی۔ اسما نے کوشش کی کہ وہ اس سے دور ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ احمد اسے اپنے ساتھ لگاتا دوسرے کمرے میں لے گیا تھا۔ ملازمہ احمد کے پاس آ گئی تھی اور اسما احمد درانی کے جنون کو سسکیاں بھر کر برداشت کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد ان میں جیسے مزید فاصلہ آ گیا تھا، لیکن احمد نے اپنی پوری کوشش کی کہ اسما کو یقین دلائے کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، کہ وہ احمد کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کا خیال رکھے گا۔ لیکن اسما کی نفرت اور دل کا غصہ اسے اپنے قریب آنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک دیوار بنا چکی تھی جسے کوئی بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ احمد کے دل میں بھی کشمکش تھی۔ وہ اس پہ جتنی توجہ دینے لگا تھا، اب اس کے لیے ان دنوں سے دور ہونا ناممکن تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان دونوں کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف اسما کو بلکہ احمد کو بھی اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ اس کی محبت کے باوجود اسما اس سے دور رہی اور یہی بات اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ اسما کے لیے احمد کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو دھوکہ دیتی کہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہر دن ایک نیا چیلنج لے کر آتا تھا۔ احمد کی محبت اور ہمدردی کی چھاؤں میں بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی۔ وہ اپنی انا کی قید میں بند تھی اور اس انا نے اسے احمد سے دور کر دیا تھا۔ اسی کشمکش میں ایک دن احمد نے اسما کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اسما نے اسے دھتکار دیا۔ وہ شام میں آیا تو اس کا موڈ بدلا ہوا تھا۔ وہ خوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ تینوں ایک مکمل فیملی کی طرح باہر جائیں۔ وہ احمد کے لیے کھلونے لایا اور اسما کے لیے خوبصورت سی سیاہ ساڑی، جولری جو اسے پسند آئی اور ہیلز۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اسما کو محبت اور نرمی سے کہتے اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تو اسما پھنکاری، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ احمد کی مسکان سنجیدگی میں بدل گئی۔ اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو ہمارے درمیان کبھی بھی کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکے گا۔ تو مجھے معاف کر سکتی ہو، وہ ایک حادثہ تھا، میں اس میں بے اختیار ہوں، میں اسے بدل نہیں سکتا۔ اگر بدل سکتا تو ضرور بدلتا۔ میں فاروق کو زندگی دے سکتا تو اپنی زندگی دے دیتا، لیکن میں نہیں کر سکا۔ میں نے اس کی انمول جان کی کچھ قیمت ادا کی ہے۔ اس کے گھر والوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن تم مجھے معاف نہیں کر رہی۔ تم ہر وقت مجھے یہ احساس کرواتی ہو کہ میں ایک گناہ گار ہوں جسے معافی کبھی نہیں ملے گی۔ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ اس کی آواز میں کرب تھا۔ اسما اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نگاہیں جل رہی تھیں۔ اس کے وجیحہ چہرے پر تکلیف پھیلی تھی۔ اسما نے اس سے رخ پھیر لیا۔ مجھے باہر نہیں جانا، مجھ سے فاصلہ رکھو، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ شکستہ ہو گیا۔ اس نے غصے میں ہر چیز کو پھینک دیا۔ اس کا دل کرتا تھا وہ اپنی بھی جان لے لے، لیکن یہ بہت مشکل امر تھا۔ مرنا آسان ہوتا تو وہ بوجھ کو اٹھانے سے بہتر تھا اپنی جان لے لیتا۔ احمد کی دل شکستگی نے اس کی حالت کو مزید بگاڑ دیا اور وہ اپنے اندر تنہائی اور دکھ کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسما کے دل میں احمد کے لیے نفرت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی اور دکھ بھی چھپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد نے زندگی کے بدترین لمحوں میں اس کا ساتھ دیا تھا، مگر دل کے زخم اتنے گہرے تھے کہ انہیں بھلا پانا ممکن نہ تھا۔ احمد درانی کے دل میں اسما کے لیے محبت کی ایک لہر روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر صبح جب وہ احمد کو دیکھتا تو اس کے دل میں ایک نرم سا سکون پیدا ہوتا تھا، مگر اسما کا رد عمل اسے ہمیشہ اذیت دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اسما کی نفرت کا بنیادی سبب وہ حادثہ تھا جس میں فاروق اپنی جان سے گیا، لیکن وہ اپنی اس غلطی کی سزا ایک ایسی عورت کو دے رہا تھا جس نے خود کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی۔
انہی دنوں احمد کی طبیعت ناساز سی ہو گئی۔ دل کی گہری چوٹوں نے اسے کمزور کر دیا تھا، مگر اس کے دل کی سب سے بڑی چوٹ تو اسما کی بے رخی تھی۔ اسما اس سے روزانہ کی تکرار میں الجھتی رہتی۔ احمد کی محبت کے تانے بانے اس کی زندگی میں کسی طرح نہ بن پاتے۔ وہ ہر موقع پر احمد سے دور رہتی اور اپنی نفرت کا اظہار کرتی۔ ایک دن جب احمد کھیل رہا تھا، اسما کچن میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ احمد خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس نے ایک اور کوشش کرنا چاہی۔ اس کا ناک بیمار اور بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ جلتی آنکھوں سنگ وہ اسما کے عقب میں آ گیا تھا۔ اسما، میں جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، مگر میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ احمد کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ اسما چونکی، پھر اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ اس کی بگڑی حالت پر بھی اسے ترس آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی محبت اور طلب کی شدت اسے اکساتی تھی، لیکن وہ اس سے فاصلہ کیے ہوئے تھی، اسے نگاہیں نہیں ملاتی تھی۔ اب بھی وہ اس سے دور ہوتی بولی، احمد، تم میرے شوہر کے قاتل ہو۔ تمہیں اپنا حق جتانے کے لیے میرے پاس نہیں آنا چاہیے۔ احمد اس کے اس واحد جواز پہ کرب سے ہنسا۔ وہ سر ہلاتا اس سے دور ہو گیا۔ اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو میں تمہارے فیصلے کا احترام کر رہا ہوں، مگر میں کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات میں اسما جب کمرے میں آئی، احمد آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا تھا۔ اسما کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے خاموشی سے اسے سائے ٹیبل پہ رکھا، دوائی رکھی اور جانے لگی کہ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے نفرت ہے تو یہ ہمدردی کیوں جتا رہی ہو؟ جب میرے قریب آنے سے تمہیں الجھن ہوتی ہے تو یہ تماشا کیوں؟ میرے مرنے پہ تو تمہیں خوشی ہوگی، تو دوائی کیوں دے رہی ہو؟ زہر دو مجھے تاکہ میں آسانی سے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں۔ وہ دبا دبا سا دھاڑا تھا۔ اسما کی آنکھوں میں نمی سر اٹھانے لگی، لیکن اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس کے ہر بات خاموش ہو جانے پہ جھنجھلا گیا تھا۔ اس نے دودھ کا گلاس دیوار میں دے مارا۔ اسے اسما کی ہمدردی بھی نہیں چاہیے تھی۔ احمد کی طبیعت بہتر ہونے میں وقت لگا، لیکن وہ ہر روز اسما اور احمد کی حفاظت میں لگا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اسما سے دور رہے گا، لیکن یہ سب وہ بس چند دن ہی کر سکا۔ اس میں اسما کے بار بار دھکیلنے سے ایک جنون پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اسما سے محبت چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسما اسے ٹوٹ کر چاہے۔ اس کے لیے احمد درانی کچھ بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اسما کا دل جیتنا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں۔ دوسری طرف اسما کی زندگی میں احمد کی محبت ایک دھوپ میں چھاؤں کی مانند تھی۔ وہ چاہتی تو اسے قبول کر سکتی تھی، مگر وہ اپنی انا اور ماضی کی یادوں میں قید تھی۔ احمد اس کی باتیں اب اس کے دل پہ اثر کرتی تھی، اسے چبھن سی ہوتی تھی۔ وہ احمد کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ فاروق سے بے وفا کرے گی۔ وہ اس پہ حیران ہوگا کہ اسما نے اس کے قاتل سے محبت کر لی۔ ساتھ ایک مجبوری تھی، لیکن کیا محبت بھی مجبوری تھی؟ اسما کے اندر کچھ بدلا تھا، مگر وہ اس تبدیلی کو ابھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اسما کی زندگی میں دن کا ہر لمحہ ایک نئی جنگ تھا۔ اندر کا درد، ماضی کی یادیں اور موجودہ حالات نے اس کی روح کو بوجھل کر رکھا تھا۔ احمد درانی کی موجودگی، چاہے وہ کتنی بھی نیک نیتی کا مظاہرہ کرے، اسما کے لیے ایک زخم تھا جو بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ احمد کی محبت کے باوجود اسما کے دل میں ایک دیوار قائم تھی جسے عبور کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اسما اکثر اوقات اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، آسمان کی گہرائیوں میں اپنی زندگی کے رنگ تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ احمد کی مسکراہٹ اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی روشنی تھی، لیکن اس روشنی کے پیچھے چھپے سائے اسے کہیں اور لے جاتے تھے۔ احمد ہر روز اسما کی خوشی کے لیے کوشاں تھا۔ وہ احمد کے لیے اچھے کھلونے لاتا، اسما کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے، اور ہمیشہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ لیکن اسما کی خاموشی اور دوری نے احمد کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنی محبت کا جواب نہ ملنا اذیت دیتا، مگر وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔
اس روز وہ احمد کو پارک لے کر آیا ہوا تھا۔ اسما بھی ان کے ساتھ تھی۔ دور بچے کھیل رہے تھے اور احمد کو سینے سے لگائے جھولوں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بینچ پہ بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ احمد کے لیے محبت، اس کی تڑپ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھی۔ اسے پہل لگتا تھا کہ یہ وقتی ابال ہے۔ ایک دن احمد ان سے تھک جائے گا اور انہیں خود سے دور کر دے گا۔ وہ اسی وجہ سے اسے تکلیف دہ باتیں سناتی اور فاصلہ رکھتی۔ پھر اسے لگنے لگا وہ صرف اسما کے حصول کے لیے احمد سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ یہاں بھی غلط ثابت ہوئی تھی۔ اسے فاروق کی موت ایک سازش لگتی تھی جس کا مقصد اسما کا اصول ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک دن غصے میں نہ جانے کیوں یہ بے تکی سی بات کہہ دی۔ احمد دورانی ساکت سا ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں سرخیاں لہرائیں اور اس نے اسما کو بے دردی سے دبوچا۔ اگر مجھے تمہیں پانا ہی ہے تو اب پا کر تمہارے ساتھ اب تک نہ رہ رہا ہوتا۔ قربت ایک رات کی اچھی لگتی ہے۔ احمد دورانی چیزوں سے تھک جاتا ہے۔ میرے ایک اشارے پہ بہت سی لڑکیاں میرا بستر گرم کر سکتی ہیں۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں چاہوں تو تم جیسی صورت کی 10 لے آؤں، لیکن میں تمہیں ان میں سے نہیں گنتا۔ تم میری بیوی ہو، تمہارا مرتبہ سب سے جدا ہے، لیکن تم یہ نہیں سمجھو گی۔ تمہیں شوق ہے مجھے مختلف طریقوں سے تکلیف دینے کا۔ یہ طریقہ بھی اچھا تھا، مجھے اچھا لگا، لیکن اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لو، میں احمد کو اب خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ تم جانا چاہو تو چلی جانا۔ وہ کہہ کر اسے چھوڑ چکا تھا اور اسما دھک سے رہ گئی تھی۔ احمد کو چھوڑ کر وہ کہاں جائے گی؟ احمد میرا بیٹا ہے۔ وہ چلائی تو وہ اس سے اونچی آواز میں دھاڑا، وہ میرا بھی بیٹا ہے اور میں تم سے چھین بھی سکتا ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ میں تمہارے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میرے ساتھ بار بار الجھا مت کرو۔ اس نے کہہ کر اسما کو پیچھے کیا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسما اس کے بعد کئی دن جیسے بے کر رہی تھی۔ اس کی ہر سوچ غلط ثابت ہو رہی تھی۔ احمد کی محبت سچی تھی۔ اسما انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ احمد بھی احمد سے مانوس ہو گیا تھا اور اس کے لمس کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ اس سے لپٹا رہتا تھا۔ اسما اسے زبردستی لیتی تھی، ورنہ وہ احمد کو ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی اور وہ دیواروں کو گھور رہا تھا۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ اسما اگلے کمرے میں رہتی تھی۔ احمد نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اسے کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی اپنے آپ میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے اماں ابا گاؤں میں مقیم تھے اور وہ احمد دورانی کی شادی سے واقف ہو گئے تھے۔ کیسے وہ نہیں جانتا تھا۔ حویلی تک یہ بات پہنچانا اچھی بات نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی مسائل کا شکار تھا اور اب یہ ایک نیا مسئلہ۔ اسے حویلی سے فون آیا تھا۔ اسے حویلی بلایا جا رہا تھا۔ ابا بہت غصے میں تھے اور وہ جانتا تھا اگر وہ وہاں گیا تو ابا کے آدمی اس کے گھر کی چھان بین کرنے لازمی آئیں گے، اور وہ اسما پہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کا ماحول کیسا ہے اور حویلی کے قانون کتنے سخت ہیں۔ وہ اسما سے تعلق بہتر کرنے کے بعد اسے وہاں لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ بگڑ گیا تھا۔ آج وہ آفس میں تھا جب حویلی سے فون آیا تھا۔ سلام ابا سائی۔ اس نے تابع داری سے سلام کیا تو دوسری جانب سے سرد لہجے میں وہ بولے، تم کہاں ہو؟ احمد الجھا، میں آفس ہوں ابا۔ انہوں نے دوسری جانب سے ہنکارا بھرا۔ احمد کو ان کی باتوں میں تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے محتاط انداز میں پوچھا، سب ٹھیک ہے ابا؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ ان کے لہجے میں اصرار تھا۔ احمد کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ شہر کی فضا میں ایک وبا پھیل رہی ہے اور وہ گاؤں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ وہ وبا طوفان نہ لے آئے۔ ان کی ان باتوں نے احمد دورانی کا حلق خشک کیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، ابا میں آپ سے آ کر بات کروں گا۔ اس نے کہہ کر فون بند کرنا چاہا، لیکن اس کے بابا دوسری جانب سے بولے، آتے وقت اسے بھی ساتھ لانا، ورنہ میں خود تلاش کر لوں گا۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ احمد نے گہرا سانس بھرا۔ وہ سمجھ گیا تھا حویلی میں اس کی شادی کا پتہ چل گیا ہے۔ شہر کے بنگلے میں جو ملازم ہیں ان کے روابط حویلی سے تھے
اور انہیں میں سے کسی نے یہ بات حویلی پہنچائی ہے۔ وہ ایک دم سے ہی تھک گیا تھا۔ ایک اسما تھی جو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی، اور اب یہ ایک نیا مسئلہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب اس مسئلے سے کیسے نکلے۔ اس نے کل گاؤں جانا تھا، اس کے بابا نے اسے حکم دیا تھا، اور وہ اس بات سے خائف تھا کہ کیا اسما اور احمد کو وہاں لے کر جانا مناسب ہوگا، اور اگر انہیں یہاں چھوڑ کر جائے گا تو یہاں بھی اس کے بابا کے آدمی آ سکتے تھے۔ وہ بے چینی سے بستر سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ دور تک رات پھیلی تھی، شہر سناٹوں کا شکار تھا۔ وہ گہرے سانس بھر رہا تھا، اسے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر احمد درانی اسما کے ساتھ موجود تھا۔ احمد کو ملازمہ باہر لاؤنج میں لیے بیٹھی تھی، وہ اسے وہاں فیڈر پلا رہی تھی۔ اسما پلیٹ پر چہرہ جھکائے خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ جب احمد درانی نے پرسوچ انداز میں چائے کا کپ اٹھاتے اسے لبوں سے لگایا اور پھر وہ سپ لینے کے بعد بولا، آج ہم نے گاؤں جانا ہے۔ احمد درانی نے بات کا آغاز کیا تو اسما نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کے گھر والے گاؤں رہتے ہیں، لیکن اسے اس بات سے دلچسپی نہیں تھی، تو اس نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں گھر رہنا چاہتی ہوں، مجھے میری طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی۔ احمد درانی جانتا تھا کہ اسما کوئی ایسا ہی جواز دے گی، اس لیے اس نے چائے کے کپ کو ایک طرف رکھا اور نرمی سے بولا، ہمارا وہاں جانا ضروری ہے۔ وہ اسے مناسب اور چند الفاظ میں مکمل واقعہ بتا چکا تھا۔ اسما کے دل کو کچھ ہوا، اس نے پھر بھی بے نیازی سے شانے اچکائے اور بولی، یہ میرا اور میرے بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن میں نہیں جاؤں گی، میں لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتی۔ احمد نے اب کی بھی ٹھنڈے مزاج سے بات کا جواب دیا، تمہیں وہاں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، تم میری ذمہ داری ہو اور ہر طرح کا خوف اپنے دل سے نکال دو۔ وہ اس کی بات پہ تمسکر سے مسکرانے لگی۔ پلیٹ کو پرے کرتی وہ براہ راست احمد درانی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی، بس میں نہیں جانا چاہتی تو نہیں جانا چاہتی، تم چلے جانا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر احمد درانی کے لب بھیج گئے۔ اس نے سخت نگاہوں سے اسما کو دیکھا، اور اب کے بار وہ بولا تو اس کے لہجے میں بھی وہی سختی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ ہر بات پر ضد کرنا تم پر واجب نہیں ہے، کچھ مجبوریاں انسان کو سمجھ لینی چاہیے۔ تمہارا سلوک میرے ساتھ دشمنوں سے بھی برا ہے، لیکن میں پھر بھی تمہاری پرواہ کر رہا ہوں، اور میں تمہیں پیار سے کہہ رہا ہوں کہ تیار رہنا، ورنہ مجھے زبردستی بھی کرنی آتی ہے۔ احمد تو میرے ساتھ جائے گا ہی جائے گا، اور میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کے زبردستی والے الفاظ پر بگڑ کر بولی، تو میرے ساتھ کیا کرو گے میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ احمد درانی کے چہرے پر سرد مسکراہٹ لہرائی۔ وہ دھیرے سے کرسی سے کھڑا ہوا اور پھر قدم قدم چلتا اسما کے مقابل آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسما کے بازو کو دبوچا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کر کے وہ اس کی سہمتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں اب اگر تمہیں بتانے لگا نا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں تو رات اور اگلا پورا دن تم چلنے پھرنے لائق نہیں رہو گی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کرو۔ تیار رہنا، مجھے ایک دو کام ہے، پھر گاؤں چلیں گے۔ وہ کہنے کے بعد اسے جھٹکے سے چھوڑتا ڈائننگ ہال سے نکل گیا تھا، اور اسما اس کے وجود سے اٹھتی حدت میں ابھی تک قید تھی۔ پھر وہ دھیرے سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ لوگ جس وقت گاؤں جا رہے تھے، رات دھیرے دھیرے آسمان پر پھیل رہی تھی۔ اسما احمد کو گود میں لیے پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ احمد درانی خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ اسے پورے راستے بریف کرتا آیا تھا کہ حویلی کا ماحول کیسا ہے، اور اس کے ابا سخت مزاج ہیں، اپنا حکم منوانے والے، لیکن وہ احمد درانی کی بات کو مان جائیں گے۔ وہ اس کے فیصلے پر تھوڑا ناراض ضرور ہوں گے، لیکن کوئی سختی نہیں کریں گے۔ اسما نے بس وہاں خاموش رہنا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بولے گی اور نہ ہی پریشان ہوگی۔ وہ اسے دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا۔ اسما خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتی رہی، لیکن اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی،
پر احمد درانی کی باتوں نے اس کی روح کو لرزا دیا تھا۔ وہ اس کے اشارے کو سمجھتی خاموشی سے تیار ہو گئی تھی۔ پچھلی بار کی قربت نے اس کا کیا حال کیا تھا وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی، اور اسے احمد درانی کے اب قریب نہیں جانا تھا۔ وہ اس سے جتنا فاصلہ رکھے ہوئے تھا وہ اسی فاصلے پر قائم رہنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ احمد درانی کسی بھی انتقام کے تحت اس کے قریب دوبارہ آئے۔ وہ اسے غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کی بات کو مان گئی تھی۔ پرانے طرز کی بنی حویلی دور تک پھیلی تھی۔ وہ پورے قد سے کھڑی رات کی تاریکی کو مات دے رہی تھی۔ اس کی مکمل روشنیاں جلی ہوئی تھیں۔ روش پر سیدھا چلنے کے بعد سامنے ایک فوارہ لگا ہوا تھا جس میں رنگ برنگی روشنیاں جل رہی تھیں۔ اسما اس حویلی کو دیکھ کر استعجاب میں مبتلا ہوئی تھی۔ احمد درانی خاموشی سے گاڑی کو پورچ میں کھڑا کرتا آسمان کی جانب دیکھتا دروازہ کھول کر احمد کو اپنی گود سے لے چکا تھا۔ اس نے احمد کے گال پر نرمی سے لب رکھے اور پھر اسما کو دیکھا جو گاڑی سے نکل گئی تھی۔ تم نے کسی بھی بات کو دل سے نہیں لگانا۔ بابا سائیں جو بھی کہیں تم نے چپ کر کے سن لینا ہے۔ وہ غصے کے تیز ہیں لیکن دل کے برے نہیں ہیں۔ وہ کچھ جھوٹ کچھ سچ اسما کو سناتا اسے اس بات پر قائل کر رہا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اسما نے اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا اور وہ دونوں خاموشی سے حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ احمد درانی جیسے ہی اسما سمیت حویلی میں داخل ہوا تو حویلی میں ہنگامہ سا ہو گیا۔ ملازم ادھر ادھر بھاگے تھے۔ احمد درانی کی اماں لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے احمد کو دیکھا وہ تیزی سے اٹھی اور اس کی جانب بڑھی۔ انہوں نے احمد درانی کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ تبھی لاؤنج میں احمد درانی کے ابا داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی احمد کی گود میں بچہ اور پھر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ ان کے لب بھج گئے اور آنکھوں میں شعلے دکھائی دینے لگے۔ انہیں ایک امید تھی کہ یہ سب جھوٹ ہوگا، لیکن اب ثبوتوں کے ساتھ احمد درانی کو ان کے سامنے موجود کھڑا دیکھ تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے سخت نگاہوں سے احمد درانی کو دیکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، تم نے میری ناک خوب اچھے سے کٹوائی ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میری اکلوتی اولاد نے مجھے بہت اچھا تحفہ دیا ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بول رہے تھے۔ احمد درانی انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اماں جی کو دیکھا اور اسما کو کہا، تم ماں جی کے پاس جاؤ، میں ابا سے بات کرتا ہوں، احمد کو لے کر جاؤ۔ اس نے احمد کو اسما کی گود میں دیا۔ اسما ابھی آگے بڑھتی کہ اس کے ابا چلائے، یہ لڑکی اس حویلی میں داخل نہیں ہوگی۔ ان کی دھاڑ پر اسما پوری کی پوری کانپ گئی۔ احمد درانی نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ابا یہ میری بیوی ہے اور اب یہ یہیں رہے گی، آپ کو اسے قبول کرنا ہی ہوگا، اس نے بے خوف لہجے میں کہا تو اس کے ابا کے تاثر بگڑ گئے۔ انہوں نے کھا جانے والی نگاہوں سے احمد درانی کو دیکھا۔ میں اس کو بہو نہیں مانتا، تم جانتے ہو میں نے تمہاری بات کہاں طے کی ہوئی تھی، اور اب میں اپنی ناک نہیں کٹواؤں گا، تم اسے فوراً فارغ کرو۔ اسما نے ایک جھٹکے سے احمد درانی کے ابا کے چہرے کو دیکھا جن کے چہرے پر بالکل بھی نرمی نہیں تھی۔ ابا میں اسے طلاق نہیں دوں گا، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا مرد نہیں ہوں۔ اس نے اپنی ایک ایک بات پر زور دیا تو اس کے ابا اسے تمسخر سے دیکھنے لگے۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل پر غلطی کا بوجھ ہے، لیکن اس بوجھ کا یہ ازالہ نہیں تھا احمد کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو۔ وہ ایک کار حادثہ تھا، صرف ایک حادثہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اس کی بیوہ کو اپنا نام دے دو اور اس کی اولاد کو بھی۔ پتہ نہیں یہ کس کا خون ہے جسے تم ہمارا وارث بنا کر اس حویلی میں لے آئے ہو۔ انہوں نے حتی کمیز لہجے کو اپناتے ہوئے احمد پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تو جہاں آسمان تڑپی تھی وہیں اس سے زیادہ تکلیف احمد درانی کو ہوئی تھی۔ اس نے اسما کے بولنے سے پہلے ہی اپنے ابا کو ٹوکا تھا۔ ابا، آپ احمد کے بارے میں اس طرح سے بات مت کریں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے ابا اس کی بات پر بے ساختہ ہنسنے لگے۔ ان کے لہجے میں سرد پن تھا۔ کسی کی بھی اولاد کو تم اگر سڑک سے اٹھا لو گے تو وہ تمہاری اولاد نہیں بن جائے گی،
یہ ہمارا خون نہیں ہے احمد، اور میں اسے کبھی بھی اپنے وارث کے طور پر قبول نہیں کروں گا۔ یہ جس کا گندا خون ہے اسے واپس دو اور حویلی سے ان دونوں کو نکالو۔ مجھے ان دونوں کی موجودگی یہاں پر زہر لگ رہی ہے۔ اسما کا دل کرب سے پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں جیسے احمد درانی کے ابا کی باتیں ابلتے ہوئے لاوے کی طرح گر رہی تھی۔ تبھی اس نے احمد درانی کو دھاڑتے ہوئے سنا۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کی گود میں موجود احمد رونے لگا تھا۔ اس نے جیسے ہی احمد کے رونے کی آواز سنی، اس نے احمد کو اسما کی گود میں دیتے ہوئے کہا کہ وہ اماں کے پاس چلی جائے، لیکن اس میں اتنی ہمت باقی نہیں تھی کہ وہ قدم ہی آگے بڑھا لے۔ اس نے حویلی میں اگر میری اولاد اور بیوی کے لیے جگہ نہیں ہے تو میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں ان دونوں کے ساتھ جاؤں گا۔ احمد درانی نے اسما کا ہاتھ تھامتے ہوئے جیسے فیصلہ سنایا تھا۔ اب کی بار اس کے ابا کے چہرے پر صدمے کا تاثر ابھرا۔ انہوں نے اسی صدمے کے زیر اثر پوچھا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ احمد درانی نے سر ہلایا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس حویلی میں اگر میری اولاد کے لیے جگہ نہیں ہے تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا۔ اس نے اپنی بات کو دہرایا تو اس کے بابا سر ہلاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، پھر آج سے میں نہ تمہارے آگے ہوں اور نہ ہی پیچھے۔ تمہیں تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی مبارک ہو۔ احمد درانی پھر چوکھٹ سے واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ اماں اس کے پیچھے بھاگی تھیں، لیکن ابا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اگر تم نے بھی اس حویلی کی دہلیز کو پار کیا تو اپنے بیٹے کے ساتھ ہی چلی جانا، پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اماں نے انہیں دکھ سے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ احمد درانی پل کے لیے رکا۔ اس نے ماں کا چہرہ دیکھا، ان کے چہرے پر پھیلی بے بسی کو دیکھا، اور پھر وہ خاموشی سے حویلی سے نکل گیا۔ اسما اس پورے معاملے میں خاموش رہی تھی۔ وہ بس یک ٹک احمد درانی کو دیکھ رہی تھی، جس نے ان دونوں کے لیے اپنے باپ اور اس کی ڈھیروں جائیداد پر لات مار دی تھی۔ احمد درانی نے ان دونوں کو اہمیت دی تھی۔ اسما کو پہلی بار اپنی ہر بات پر پشیمانی ہوئی۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ احمد درانی سچ میں ایک اچھا انسان ہے اور وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ احمد درانی کو تسلی ہی دے دے۔ وہ دونوں احمد سنگ دوبارہ شہر لوٹ آئے تھے۔ احمد درانی شہر آ کر گمسم سا ہو گیا تھا۔ وہ اب بالکل چپ رہتا تھا۔ اسما اس کی خاموشی سے بے چین ہو رہی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ احمد درانی سے بات کرے، اسے تسلی دے، لیکن کن الفاظ میں اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ بس اسے خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ احمد درانی بے شک خاموش تھا، لیکن وہ اب بھی اسما اور احمد پر پوری توجہ دیتا تھا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس نے ایک بار بھی اپنے لبوں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اس نے ان دونوں کی وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ یہ بات پورے دل سے تسلیم کر چکا تھا کہ احمد اور اسما اسی کی ذمہ داری ہیں اور وہ اب انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ دن ایسے ہی خاموشی سے بیتتے جا رہے تھے۔ اس روز جب اسما اٹھی تو اس نے کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کبھی بھی برسات ہونے لگے گی۔ اسے موسم میں ایک عجیب سا بوجھل پن محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جس وقت وہ لاؤنج میں پہنچی، احمد درانی آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ اسما نے اسے ہمت کر کے آواز دی۔ اس کے قدم رک گئے۔ اس نے گردن موڑ کر اسما کو دیکھا تو وہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ آفس جا رہے ہو؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ احمد درانی چند پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں ہر روز آفس جاتا ہوں۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ آج اسما کو پوچھنے کا خیال کیوں آیا۔ اسما کو جیسے اب اگلی بات نہیں سوجھ رہی تھی، اس لیے اس نے چند پل خاموشی اختیار کی اور پھر بولی، تم نے ناشتہ کر لیا؟ احمد درانی کے لیے اسما کا یہ بدلا ہوا رویہ پریشان کن تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے بے نیازی سے جواب دیا، ہاں میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ تمہیں میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر ترس کھا کر میرے پاس آئی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے بعد اندر سے ٹوٹ چکا ہوں، اور اب مجھے کسی کی محبت، توجہ چاہیے تو تم مجھے توجہ دینے آ گئی ہو۔ لیکن اسما، میری بات دھیان سے سنو۔ احمد درانی کو کبھی بھی اتنا کمزور مت سمجھنا کہ اسے کسی کی توجہ کی ضرورت ہو۔ میں مطمئن ہوں۔ خود سے ہو رہی بات میرے بابا کی تو انہیں ایک دن میں منا لوں گا۔ تمہیں اس بات سے زیادہ پریشان نہ ہو۔ وہ سرد سے لہجے میں کہنے کے بعد بنگلے سے نکل گیا تھا۔ اسما کا دل نہ جانے کیوں گھبرایا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ احمد درانی کو روک لے، لیکن وہ خاموش رہی۔ رات دھیرے دھیرے آخری حد تک پورے شہر پر پھیل چکی تھی۔ اسما بار بار گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تک تو احمد آ جاتا تھا، لیکن آج وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کیا اور پھر اسے کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پھر مسلسل احمد کے نمبر پہ کال کرنا شروع کر دی، لیکن بیل جاتی اور وہ فون نہ اٹھاتا۔ اسما کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ لاؤنج میں چکر کاٹنے لگی تھی۔ احمد کو وہ کمرے میں سلا آئی تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد اس کا موبائل بجا۔ وہ بھاگ کر موبائل کے پاس آئی۔ موبائل پر ایک غیر شناس نمبر تھا۔ اس نے پہلے تو اس نمبر کو چند پل ششو پنج سے دیکھا اور پھر کال اٹھا لی۔ دوسری جانب سے جو آواز ابھری تھی، اس نے اسما کے پورے وجود کا خون نچوڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بے ساختہ موبائل چھوٹ کر فرش پر گر چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بس ساکت کھڑی رہی۔ اسے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ICU میں ہے۔ اس کی حالت بے حد خراب ہے۔ اسے جیسے ہی ان باتوں پر یقین آیا، وہ تیزی سے دھاڑی تھی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی تھی، اسے احمد کے پاس جانا تھا۔ وہ یہ کہتی خود اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف دوڑ گئی تھی۔ وہ اکیلی ہی بنگلے سے نکل چکی تھی۔ اسے جلد از جلد ہسپتال پہنچنا تھا۔ جس وقت وہ ہسپتال پہنچی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہاں پر احمد درانی کے بابا اور اس کی اماں پہلے ہی سے موجود تھے، لیکن اسما نے ان دونوں کے ہونے کی پرواہ نہ کی۔ وہ تیزی سے راہداری میں آگے بڑھی اور پھر وہ ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہو گئی۔ اسے بتایا گیا کہ احمد کے سر پر چوٹ آئی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گاڑی کو ایک ٹرک نے ٹکر لگائی تھی اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ احمد درانی کی قسمت اچھی تھی کیونکہ وہاں پر قریب ہی کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ حادثہ دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ فوراً اسے اسپتال لے آئے تھے۔ پولیس نے آ کر اس معاملے کی تحقیق کی تو انہیں یہ کوئی سازش نہ لگی، یہ بس ہٹ اینڈ رن کا کیس تھا۔ احمد درانی کے بابا کو ان کے مخبر نے یہ ساری خبر پہنچا دی تھی۔ وہ بے شک احمد درانی سے بات نہیں کر رہے تھے، سارے رشتے توڑ چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کی اولاد تھی اور ان کی نظر اپنی اولاد پر ہر وقت رہتی تھی۔ جیسے ہی انہیں احمد کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا، وہ سب کچھ بھول کر اسپتال آ گئے تھے۔ احمد کی حالت اب بھی نازک تھی، اسے ICU میں رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے تمام تر کوششیں کر رہے تھے، لیکن وہ پر امید تھے کہ احمد کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسے خون کی شدید کمی ہو رہی تھی۔ اس کے بابا نے اپنے تمام تعلقات استعمال کرتے ہوئے احمد کے خون کا انتظام کر لیا تھا، اور جیسے ہی خون کا انتظام ہوا، آپریشن شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں خبر ملی کہ احمد درانی خطرے سے باہر ہے۔ اسما تب سے اللہ کے حضور جھکی ہوئی تھی۔ اسے جیسے ہی یہ خبر ملی، وہ دوڑتی ہوئی ICU کے دروازے کے پاس پہنچی۔ اسے یہ خبر دینے والی احمد درانی کی اماں تھیں۔ وہ اسے اپنی بہو تسلیم کر چکی تھی، لیکن ابھی احمد کے ابا کا انداز اس سے ویسا ہی سرد تھا۔ جب وہ ICU کے پاس پہنچی تو اس کے ابا نے اسے کہا، تم فی الحال باہر رہو، مجھے میرے بیٹے سے بات کرنی ہے۔ اسما ان کی بات پر خاموشی سے پیچھے ہو گئی۔ احمد درانی کے ابا اندر داخل ہو گئے تھے۔ احمد کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے رہے، اس کے ماتھے کو کبھی چومتے تو کبھی گال کو۔ احمد ان کی محبت کو دیکھ کر دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے کمزور مگر شرارت میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ وہ جان بوجھ کر ان سے اجنبی بن رہا تھا۔
کیونکہ اس کے بابا اس سے سارے تعلقات ختم کر چکے تھے۔ اس کی بات کو سمجھتے اس کے بابا نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر بھررائی آواز سے بولے، میں تمہارا باپ ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے تم سے یہ کہا کہ تم مجھ سے دور چلے جاؤ۔ تم میں تو میری جان بستی ہے، میرا اکلوتا وارث ہو تم۔ تمہیں شہر بھیج رکھا ہے تو بھی میں تمہارے لیے پریشان رہتا ہوں، اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں بالکل چھوڑ دوں گا؟ میں اس وقت غصے میں تھا، لیکن تمہارے اس ایکسیڈنٹ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اب تم بس میرے ساتھ رہو گے، تم میرے ساتھ حویلی چلو گے واپس۔ ان کی بات پر احمد چند پل انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں میرے بیوی بچوں کے بغیر وہاں نہیں آؤں گا، ان کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بابا آپ میری بات سمجھے، اس لڑکی نے بہت مشکل وقت کاٹا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ یہ تعلق ہمدردی میں جوڑا تھا، لیکن اب میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ بچہ میری جان بن گیا ہے، میں ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ پلیز میرے خاطر انہیں قبول کر لیں۔ آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے، کبھی بھی اپنی سوچ کو مجھ پہ مسلط نہیں کیا، تو پھر میری زندگی کے اتنے بڑے فیصلے پر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ پلیز میری بات مان لیں، اسماء اور احمد کو قبول کر لیں۔ اس کے بابا جیسے خاموش سے ہو گئے تھے، وہ بالکل بھی نہیں بولے تھے۔ پھر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ احمد کی آنکھوں میں نا امیدی کی سائے لہرائے، تبھی اس نے اپنے بابا کی گھمبیر آواز سنی، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے آنا، میرے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، مجھے انہیں قبول کرنا ہی ہوگا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم ان سے، اس لیے میں ہتھیار ڈال رہا ہوں، تم انہیں اپنے ساتھ لے کر آنا۔ احمد کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن یہ سچ تھا۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ جس وقت اسماء داخل ہوئی، احمد نے آنکھوں کو نہیں کھولا تھا۔ اسماء خاموشی سے اسے کھڑی دیکھتی رہی اور پھر وہ ICU سے باہر نکل گئی۔ احمد کو اس کے بابا اپنے ساتھ حویلی لے آئے تھے۔ اب کی بار اسماء اور احمد کو بھی بہت عزت سے حویلی میں جگہ دی گئی تھی۔ انہیں احمد کے کمرے میں ہی شفٹ کر دیا گیا تھا۔ احمد کے زخم وقت کے ساتھ ساتھ بھر گئے تھے، اب بس ماتھے کی چوٹ باقی تھی اور شاید دل کی۔ اسے لگا تھا کہ اسماء اس کے بیمار ہونے پر اس پر توجہ دے گی یا پھر اس سے معافی مانگے گی، لیکن اس نے ایسی کوئی بھی حرکت نہ کی تو احمد درانی کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اب احمد کے ساتھ لگا رہتا تھا، کن اکھیوں سے اسماء کو بھی دیکھتا جو خاموشی سے ان دونوں کی جانب ہی دیکھ رہی ہوتی تھی۔ احمد درانی ظاہر کرتا تھا کہ اسے اسماء کی موجودگی کی پرواہ نہیں ہے، اسے اب اسماء سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس شام وہ دوائی لینے کے لیے اٹھا تو اسماء جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ احمد نیچے احمد کے بابا سائیں اور اس کی اماں کے پاس تھا۔ وہ دونوں بھی احمد سے جلد ہی مانوس ہو گئے تھے اور اب وہ اسے اپنے پاس ہی رکھتے تھے۔ انہوں نے احمد کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ اس وقت احمد اور اسماء کمرے میں اکیلے موجود تھے۔ جب اسماء نے احمد کو کھڑے ہوتے دیکھا تو وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ کچھ چاہیے؟ اس کے سوال پر احمد درانی نے ایک سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر اسے بغیر جواب دیے وہ الماری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسماء اس کے پیچھے بڑھی۔ اس نے ہمت کر کے احمد درانی کا ہاتھ پکڑا۔ احمد درانی کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اس نے حیرانی آنکھوں میں بھرتے ہوئے گردن موڑ کر اسماء کو دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اتنے دنوں سے اپنے اندر پکتے شرمندگی کے لاوے کو اب وہ سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ احمد سے معافی مانگنا چاہتی تھی اپنے ہر رویے کے لیے جو اس نے احمد کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ احمد کے ایکسیڈنٹ نے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے فاروق یاد آیا تھا۔ زندگی نے ایک بار پھر اسے اسی دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا جس سے وہ خوف کھاتی تھی۔ فاروق بھی اسے بے حد محبت کرتا تھا اور اب احمد کی محبت بھی اس سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اور جب اس نے احمد کے ایکسیڈنٹ کا سنا تو وہ پوری کی پوری کانپ گئی۔ وہ رات اس کے لیے گزارنا بے حد مشکل تھی اور وہ احمد سے لپٹ کر اسے معافی مانگنا چاہتی تھی، اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی دوری سے خوف کھاتی ہے۔ وہ اس کے قریب رہے، لیکن اسماء میں ہمت جٹانا مشکل ہو رہی تھی، لیکن آج جیسے اس کی بس ہو گئی تھی۔
وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور پھر اس نے احمد درانی کے دل کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس احمد درانی دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے سینے سے لگی اسما کو دیکھا اور پھر اسے جیسے یقین آیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے بے ساختہ اسما کے گرد باہیں حائل کی تھیں۔ وہ اس ناراضگی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسما کا یہ قدم بڑھانا تھا کہ وہ ساری ناراضی بھول گیا۔ مجھے معاف کر دیں احمد، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے آپ کو ہر طرح سے اذیت دی، لیکن میں اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہی تھی جب میں نے آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنی۔ آپ نہیں جانتے، میں اندر تک ہل گئی تھی۔ مجھے اس رات بہت خوف آیا تھا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی احمد۔ میں اتنے دنوں سے اپنے اندر پلتی محبت کو دباتی آئی ہوں۔ میں ان الفاظ کو اپنی زبان پر شاید کبھی نہ لاتی، لیکن آپ سے دوری کے خوف نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں، اور اب میں اس بوجھ سے آزادی چاہتی ہوں۔ پلیز میری محبت کو قبول کر لیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میں اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکوں گی۔ آپ میرے سکون بن گئے ہیں۔ آپ کی ہر وقت کی توجہ نے مجھے آپ کا اسیر بنا دیا ہے۔ برائے مہربانی مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے میرے ماضی میں کی گئی غلطیوں کی سزا مت دیجیے گا۔ اگر ممکن ہو تو اس سب کو بھلا دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر سسکیاں بھرتی اپنی محبت کا اظہار اور معافی مانگ رہی تھی۔ احمد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر اس نے دھیرے سے اسما کو دونوں شانوں سے تھاما اور اس کا رخ اپنے مقابل کرتے اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہاری ہستی بستی زندگی اجاڑ دی تھی۔ اس کی سزا مجھے ملنی ہی چاہیے تھی۔ میرے بھی دل پر بوجھ تھا، لیکن آج تمہاری محبت نے اس بوجھ کو کم کر دیا ہے۔ تمہارے اس اظہار نے مجھے ہر طرح کی اذیت سے آزادی دے دی ہے۔ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم دونوں میں تو میری جان بسنے لگی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور ایسی محبت جس سے چھٹکارا حاصل کرنا میرے بھی بس میں نہیں ہے۔ میں تم دونوں کے دور جانے سے بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے دل کے پاس رکھوں گا۔ تمہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں دوں گا۔ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافیاں نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہہ کر دھیرے سے اسما کے لرزتے لبوں پر اپنے لب رکھے تو اس لمس پر وہ ہلکا سا کانپی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو دھیرے سے احمد درانی کے حوالے کر دیا، جو اسے اپنی باہوں میں بھرتا بیڈ پر لے آیا تھا۔ جب اس نے اسما کو بیڈ پر لٹایا تو وہ حیا سے سرخ ہوتے بولی، آپ میرا خیال ہے دوائی کھانے اٹھے تھے۔ احمد اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا، اور پھر اس کے دوپٹے کو پرے کرتا وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتا گمبھیر آواز میں بولا، میں دوائی ہی کھا رہا ہوں، سکون کی دوائی۔ تم میرے سکون کی دوائی ہو۔ وہ کہتا ہوا اس کے روم روم پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتا، اسے سسکیاں بھرنے پہ مجبور کرتا، اپنے آغوش میں بھر چکا تھا۔ ختم شد۔